اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے بیٹا؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے بیٹا۔ آپ لوگوں کی تیاری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ آج کل جو ہے وہ بہت کم بچے اپنی ریکارڈنگز بنا کے بھیج رہے ہیں، اور بیٹا وہ صرف ریکارڈنگ پڑھنا ہی نہیں، اس کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، آپ کی اٹینڈنس کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، اور آپ کے امتحانات کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے، یعنی آپ نے اپنے لیکچرز پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، ریکارڈنگز بھیجی ہوں گی، پلس آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ میں اگر آج بھی آپ کو بتاؤں نا تو انتہائی کم بچوں نے مجھے لاسٹ لیکچر کی ریکارڈنگ بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ آدھی کلاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہو سکے گی بیٹا۔ میں اس طرح کروں گی، ابھی نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے سٹارٹ میں آپ کی اٹینڈنس پرسنٹیج آپ سے شو کر دوں گی۔ انتہائی لو ہے بیٹا، سوائے چند ایک بچوں کے جو ریگولر لیکچرز بھیجتے ہیں۔ تو آپ بھی اس چیز کا خیال کیجئے، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کو پیپر میں امتحانات میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ آج بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے، لیکچر نمبر 44 ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم 43 لیکچرز مکمل کر چکے ہیں، اور 43 لیکچرز میں ہم نے سورہ بقرہ کے 15 رکوع ما ترجمہ اور تفسیر اور 23 حدیث الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ مکمل کی ہیں ترجمے اور تشریح کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور ہم حدیث کا سلسلہ ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ حدیث میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں۔ ترجمہ کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے تو آپ کے لیے تشریح کرنا، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کرنا ہے بہت آسان ہو جائے گا، چاہے وہ حدیث کی تشریح کرنا ہے آپ کے لیے کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو آج بیٹا میں نے آپ کے لیکچر میں چونکہ ایک ہی متن سے متعلق حدیث ہیں، حدیث نمبر 24، 25 اور 26، لہٰذا میں نے ان پر مبنی، ان پر مشتمل ایک ہی لیکچر بنا دیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ عنوان ایک ہی تھا، اور وہ عنوان کیا ہے بیٹا؟ صدقہ، ٹھیک ہے؟ صدقہ۔ آپ صدقے کی، میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بھی بتایا تھا کہ صدقے کی ہی مختلف صورتیں آپ پڑھیں گے، بیسیکلی حدیث نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27 بھی کسی حد تک صدقے سے متعلق ہے، انہی کی مختلف صورتوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اگٹھا رکھ کے پڑھنا، سمجھنا اور ان کے اس صدقے کو اس کے وسیع تر مفہوم میں دیکھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ ابھی جو ہم حدیث نمبر 24 کرنے جا رہے ہیں وہ طویل حدیث ہے لیکن بہت آسان حدیث ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجھے حدیث ملی تو میں نے اس کو یہاں سے شامل کر دیا آپ کے سلیبس میں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ اپنی بک کھول کے تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ابو ادریس خولانی ان ابی ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ٹھیک ہے؟ فیما، جس میں روا، وہ روایت کرتے ہیں رب بھی، اپنے رب سے، یعنی حدیث قدسی ہوتی ہے نا۔ حدیث قدسی کی ڈیفینیشن بیٹا آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ حدیث کی اقسام ہوتی ہے نا، حدیث کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہے جس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اب عام حدیث اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں آپ کلیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، باقی تو مفہوم اللہ کی طرف سے آ رہا نا، ادراک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ تک بھیج دیا گیا، القاء کر دیا گیا، دل میں خیال ڈال دیا گیا، آپ نے اس کو بیان فرما دیا۔ یہاں باقاعدہ اس کی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فی ما، یہ وہ روایت ہے، یروی ہی، جس میں روایت کرتے ہیں رب بھی عز و جل، جس میں آپ اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں، بزرگوں برتر رب سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کلیئر کٹ بتاتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، انہ قال، بے شک وہ کہتا ہے، یعنی اللہ نے کہا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی۔ اچھا یہ حدیث جو ہے نا، اس میں آپ کو ورائٹی ملے گی، اس میں ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں، ایک ٹاپک صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف صدقہ نہیں ہے اس کے اندر، اگلی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ پیورلی صدقے کے اوپر ہیں، لیکن چونکہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس لیے میں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پر، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام ٹھہرایا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ٹھہرایا. فَلَا تَظَالِمُوا بس تم ظلم نہ کرو. پہلی بات بیٹا اللہ تعالیٰ پہلا پوائنٹ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندو میں نے اپنی ذات پہ ظلم کرنا حرام ٹھہرایا پس اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام بنایا، تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ٹھہرایا. فلا تظالموا پس تم تظالموا ہوتا ہے تظالموا تہادو آپس میں تحائف دو، آپس میں ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے آپس میں باہم ظلم نہ کرو، یعنی فلا تظالموا پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی اے میرے بندو کلکم یا عبادی کلکم جائن، اچھا کلکم ظالم تم سب کے سب گمراہ تھے، الا من ہدیتہ سوائے جس کو میں نے ہدایت دے دی. فاستہدونی پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا. ٹھیک ہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندے سب بندے گمراہ تھے، تم سب کے سب گمراہ تھے، ضالون تھے جیسے ہم کہتے ہیں ضالین. ٹھیک ہے، سب کے سب گمراہ تھے مگر جس کو میں نے ہدایت دی. فاستہدونی پس تم مجھ ہی سے مانگو، اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی اے میرے بندو، اے بندو تم سب کے سب کلکم سب کے سب جائن سب کے سب بھوکے تھے، الا مگر یہ کہ من اطعمتہ جس کو میں نے کھلا دیا. فاستطعمونی پس تم مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، اطعمکم میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، تیسری بات کیا آ رہی ہے؟ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے سوائے جس کو میں نے کھلایا، پس تم مجھ ہی سے مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی اے میرے بندو، پھر ہر بار وہ انسیت والا اپنائیت والا تعلق ہے. یا عبادی اے میرے بندو کلکم عارین تم سب کے سب ننگے تھے، الا من کسوتہ مگر جسے میں نے لباس پہنا، تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے جس کو میں نے لباس پہنایا. فاستکسونی پس تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو، اکسوکم میں تم کو لباس دوں گا. چوتھی چیز آ گئی. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ تم سب گمراہ تھے سوائے جس کو اللہ ہدایت دے دے، تم سب بھوکے تھے سوائے جس کو اللہ کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے، تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے جس کو اللہ لباس پہنا دے. ٹھیک ہے، یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم تخطئون خطائیں کرتے ہو، باللیل والنہار رات کو اور دن کو، بے شک تم سب خطائیں کرتے ہو رات اور دن کو. وانا اغفر الذنوب اور میں معاف کر دیتا ہوں گناہ جمیعاً سب کے سب. فاستغفرونی پس تم مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم میں تم کو تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا. یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم لم تبلغوا تم نہیں پہنچ سکتے ضروری میرے نقصان کو. فتضرونی پس تم مجھے نقصان پہنچا سکو. اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی اور نہ ہی نفع پہنچانے پہ قادر ہو. ٹھیک ہے، ولن تبلغوا نفعی تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکے، فتنفعونی کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ، یعنی تم اس بات پہ قادر ہی نہیں ہو کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ. یا عبادی اے میرے بندو لو اولکم واخرکم وانسکم وجنکم اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد والے تمہارے انسان تمہارے جن، ٹھیک ہے، کانو ہو جائیں علی اتقا پرہیزگار قلبن دل رجل واحد ایک آدمی کے، یعنی تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جن سب اس طرح ہو جائیں جیسے کسی ایک شخص اور وہ بھی پرہیزگار کا دل. ما زاد ذالک تو وہ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتے، فی ملک کی شیئن میری ملکیت میں میرے ملک میں میری خدائی میں میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے شیئن کسی بھی چیز کا. یا عبادی اے میرے بندو لو انا اولکم واخرکم وانسکم وجنکم اے بندو تمہارے پہلے تمہارے آخر، ٹھیک ہے، تمہارے انسان جن کانو علی افجری قلبن رجلن علی افجری کسی گناہگار فاجر شخص کی طرح کے دل کی طرح ہو جائیں، سب کے سب اگر ایک آدمی کے گناہگار دل کی طرح ہو جائیں، منکم تم میں سے ما نقص ذالک تو وہ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے، میں ملکی میری شیئن میری ملکیت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے، نقص کمی واقع نہیں کر سکتے. یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم اے میرے بندو تمہارے اول تمہارے آخر یعنی تم سے پہلے والے تمہارے بعد والے تمہارے انسان تمہارے جن قاموا کھڑے ہو جائیں فی صعید واحد ایک بڑے میدان میں، صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. فسألونی پس وہ مانگے، ٹھیک ہے، فسألونی پس وہ مجھ سے مانگے، فآتیتو ٹھیک ہے، فآتیتو میں دوں گا کل واحد ہر ایک کو، کل انسان ہر انسان کو مسألتہ اس کے سوال کے مطابق. ما نقص ذالک مما عندی ما نقص تو یہ کمی نہیں کرے گا ذالک اس میں مما عندی جو میرے پاس ہے، الا مگر یہ کہ کما جیسے کہ ینقص المخیط
ینقص المخیط، ینقص المخیط جیسے کہ سوئی کمی کرتی ہے، اذا ادخل البحر جب اس کو سمندر میں داخل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میرے خصب اگر انسان جن اول آخر مانگنے کے لیے ایک میدان میں کھڑے ہو جائے نا اور میں ان کو عطا کرنا شروع کروں تو کچھ بھی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی کہ تم سوئی کو سمندر میں ڈالو. بیٹا سوئی عام پانی میں ڈالیں، ایک انگلی بھر پانی میں ڈالیں تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگ کے آتا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا. سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر. تو آپ دیکھیں اللہ کیا مثال دے رہے ہیں، اس کو سمندر میں بھی ڈالو سوئی کو، سمندر کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ تو بس تم یہ دیکھو کتنا پانی لگ کے آتا ہے، اتنی کمی واقع ہوگی میرے خزانے میں، یعنی نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اذا ادخل البحر جب سوئی سمندر میں داخل کی جاتی ہے بس اتنی کمی واقع ہوگی. یا عبادی اے میرے بندو، انما ہی اموالکم یہ تو تمہارے اعمال ہیں، احصیہا جن کو میں شمار کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، ثم اوفیکم پھر میں تم کو پورا پورا لوٹا دوں گا، ایہا ان کا بدل میں تمہیں پورے کا پورا لوٹا دوں گا. فمن وجد خیرا بس جو کوئی بھلائی پائے، فلیحمد اللہ تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک اور جو کہ اس کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن تو وہ نہ ملامت کرے، الا نفسہ سوائے اپنے نفس کو. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر، کچھ بنیادی تعلیمات ہیں. سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے. ٹھیک ہے، ظلم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ظلم زیادتی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم تو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، اور تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. ٹھیک ہے، اور ظلم کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور کسی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا وہ حقدار نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ عدل کا اپوزٹ، ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل ہے. اور عدل کے معنی کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا نہیں ہوتا بیٹا. اس سے مراد ہوتا ہے کسی کو بھی اس کا جائز حق دے دینا. ٹھیک ہے، کسی نے اگر 100 روپے لگا کے کاروبار شروع کیا، ایک نے 60 روپے لگائے، ایک نے 40 روپے لگائے. ٹھیک ہے، تو اب دونوں کو آدھا آدھا پروفٹ دینا عدل نہیں ہے. اب عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے 60% لگایا تھا، 60 روپے لگائے تھے، اس کو پروفٹ کا بھی 60% دیا جائے، اور جس نے 40 روپے لگائے تھے اس کو پروفٹ کا بھی 40% دیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں برابری کرنا عدل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تصور ہے کہ عدل ہوتا ہے 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دینا، نہیں، ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا عدل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا آپ نے کرنا ہے؟ ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ورنہ یہ زیادتی قیامت کے دن کاٹنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ظالم اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ مظلوم کا ساتھ تو سمجھ آتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس پہ زیادتی. آپ نے فرمایا ظالم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کے ہاتھ کو روکو، اس کو ظلم نہ کرنے دو. یعنی یہ اتنی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کسی پہ زیادتی کرنا کہ اس کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کو روکو، اس کی گرفت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ وہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بھی اس کو ممنوع ٹھہرایا. اللہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے معاملات کے اندر، عدالتی معاملات کے اندر، فیصلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی جاتی ہے. اچھا، اگر اسی ظلم کو ہم براڈر فارم میں دیکھیں تو ایک ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. قرآن نے کس کو ظلم کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم یہی ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جو وہ حق نہیں رکھتا وہ اس کے ساتھ سلوک کرنا. تو اللہ یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اسی لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے جو تم اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہو، سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ظلم و زیادتی عام طور پر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہی کل کو گلے کا توق بن جائیں گے. اگر آپ نے انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں چلایا، دوسری کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، عدل و انسان کا معاملہ نہیں کیا، تو یہی گلے کا توق بنے گا. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. اگر ہم حدیث کے باقی حصوں کو دیکھیں بیٹا تو اس کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بنیادی طور پہ جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ نفع نقصان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کو دینا چاہتی ہے تو وہ دیتی ہے. لیکن سب انسان، اللہ کہتا ہے بے لباس تھے، سب انسان خوراک کے بغیر تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تم مجھ ہی سے سوال کرو، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں. یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہم تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. گویا نفع و نقصان کا اختیار اللہ کی ذات. اب آپ دیکھیں جب بندے کی نسبت ادھر ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹوٹلی مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر میں نہ
نہ چاہوں, تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا اگر میں نہ چاہوں. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے لکھ دیا تو وہ ضرور ہم تک پہنچے گا. اور دوسری طرف اللہ جب اپنی بات کہہ رہے کہ تم سارے مل کر بھی مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو تم نہیں پہنچا سکتے, تم اس قابل نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور اگر تم سارے مل کر کوئی نقصان پہنچانا تو یہ نہیں ہو سکتا, تم مخلوق ہو. ٹھیک ہے, اور تم اس کی خدائی میں نہ اضافہ کر سکتے ہو نہ کمی کر سکتے ہو. اللہ ہر نفع و نقصان کا مالک ہے جو وہ تمہیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اگر ساری دنیا بھی اللہ کہتے ہیں فرما بردار ہو جائے نا, ایک فرما بردار انسان کے دل کی طرح ہو جائے, تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اپنی نجات کے لیے, ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو ہم نے اپنی نجات کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کی خدائی میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں کرنے سے, اور نہ کرنے سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اللہ کے خزانے بے شمار ہیں, اللہ یہ جتلا رہا ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو دینے والا میں ہوں, تم میری خدائی میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے. ہاں میں تمہیں دینے والا ضرور ہوں. ٹھیک ہے, اور تم سارے بھی مجھ سے مانگنے کھڑے ہو جاؤ تو میرے دینے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی, دینے کے بعد میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آتی سوائے کہ تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو, کتنا پانی لگ کے اس کے ساتھ آ جائے گا, نہ ہونے کے برابر. تو اللہ کے خزانوں میں بھی اتنی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو تسلیم کیا جائے, اللہ کا شکر بجا لایا جائے. اللہ اب آخر میں کیا بات فرما رہے ہو حدیث کے آخر میں, کہ جو آخر میں یہ تو تمہارے اعمال ہے جن کو اللہ گنتا ہے. اچھا دیکھیں بیٹا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر جگہ یہی کیا, جو ہمارے اعمال ہے جن کو اللہ شمار کرتا ہے. اور اعمال کے لیے بیٹا کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ اللہ ان کو ان کی کاؤنٹنگ کرتا ہے, اعمال کو تولا جائے گا. تو اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھا, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے 1 دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھا, 10 دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھا, اس کا وزن کتنا تھا, وہ وزن ہی کتنا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور جب اللہ کہتے ہیں انجام اچھا ہو تو اس کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو قیامت کے روز پھنس جائے گا تو اس کو نہیں ملامت کرنا چاہیے سوائے اپنی ذات کو, کہ یہ تو میرا ذاتی فعل تھا, میں تو خود ہی غافل رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی, اور میں نے ہی غرور کا راستہ اختیار کیا, میں نے ہی بدی کا راستہ اختیار کیا, اور جو بھلائی پالے تو اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اچھا بیٹا آگے حدیث نمبر 25 اور صدقے کے بارے میں. ابی ذر رضی اللہ عنہ, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایزن یعنی یہ بی, ایزن ہوتا ہے بی, یہ روایت بھی یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فنا ناسن, ناسن کچھ لوگ, من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قالوا, انہوں نے کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے کہا, للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ذہبا لے گئے, اہل الدثور, اہل الدثور مال والے, صاحب مال لوگ, بالاجور زیادہ اجر لے گئے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے یہ کہا, یا رسول اللہ, جو مال والے لوگ تھے وہ تو زیادہ اجر لے گئے. اب کیسے؟ یصلون کما نصلی, وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, ویصومون کما نصوم, وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. اب فرق کہاں پہ آ گیا؟ ویصدقون بفضول اموالہم, ویتصدقون, اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, بفضول اموالہم, فضول زائد مال سے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, وہ تو زائد مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس مال ہے, ہمارے پاس مال نہیں ہے. قال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اولیسا, کیا وہ چیز نہیں, قد جعل اللہ, اللہ نے بنایا, لکم تمہارے لیے, ما تصدقون, جس سے تم صدقہ کرو, کیا تمہارے لیے ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تم صدقہ کرو, جس کے ساتھ تم صدقہ کرو. ان بکل تسبیحات صدقہ, بے شک ہر بار تسبیح کہنا, تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ, ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تکبیرات صدقہ, اور ہر بار تکبیر کہنا, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. وکل تحمیدات, اور ہر بار تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تحلیلات صدقہ, اور ہر بار تحلیل کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, وامر بالمعروف صدقہ, اور نیکی کا حکم دینا. ٹھیک ہے, وامر بالمعروف, اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. ونہا عن المنکر, برائی سے روکنا صدقہ ہے. وفی, اب ایک نئی بات آ رہی, وفو بضع احدکم, اور جب بھی تم میں سے کوئی شخص, ٹھیک ہے, تعلق قائم کرتا ہے اپنی بیوی سے, صدقاتن, تو وہ صدقہ ہے. قالو, ہم نے کہا, یا رسول اللہ, آیاتی, کیا جب کوئی شخص آتا ہے, احدنا, ہم میں سے, شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر, کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے, تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے؟ قال, آپ سے نے فرمایا, ارائیتم, کیا تم نہیں دیکھتے, لو وضع, جب وہ یہ کام کرتا ہے, فی حرام, حرام کے ذریعے, اکان علیہ وزر, تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. فکذالک, اسی طرح سے, اذا وضع, جب وہ یہ کام کرتا ہے, فی الحلال, حلال راستے سے, کان لہ اجر, تو اس کے لیے بے شمار اجر ہوتا ہے. رواہ مسلم, اس کو مسلم نے روایت کیا. جی بیٹا, یہاں پر صدقے کی کچھ نئی شکلیں آپ کو نظر آئی ہوں گی. ٹھیک ہے, اب یہ کون سی ہیں؟ یہ روپے پیسے والی نہیں ہے بیٹا, یہ اعمال والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, صحابہ آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو ہمارے جیسے ہیں, ہماری طرح نماز
نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں, لیکن ایک چیز پہ فرق ہے کہ وہ اپنے دولت مند ہونے کی, دیکھیں ان کی دولت ان کے لیے بیکار نہیں بنی, ان کا دولت ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنی کہ وہ اپنے زائد مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. اب ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم صدقہ و خیرات کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو بہت سارے اعمال صالحہ ہیں اور جن کی بنیاد پر بھی تم اجر حاصل کر سکتے ہو, جن کو کرنے سے, جن کو پڑھنے سے, جن کو استعمال میں لانے سے تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے کہا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ آپ نے صدقے کی مختلف صورتیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, کیا بتا دیا آپ نے؟ صدقے کی مختلف صورتیں بتا دی ہیں. اور آخر میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کو جائز طریقے یعنی نکاح سے پورا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے, وہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام اس باتیں پریشان ہوئے, یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس میں صدقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کیا جب ایک شخص گناہ کرتا ہے, گناہ کے ذریعے یہ کام کرتا ہے, تو کیا اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو کیا جب اس سے اپوزٹ رویہ اختیار کرے گا, جب وہ جائز طریقے سے یہ کام کرے گا, تو کیا اللہ اس کو اجر و ثواب نہیں دے گا؟ تو گویا ہر حلال کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بتا دیا گیا کہ عمل بالمعروف کرنا, نہی منکر کو انجام دینا, زوجین کے ساتھ اچھا تعلق کرنا, یہ سب فضیلت والے اعمال ہیں. اور یہی سے بیٹا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ دین اور دنیا دونوں کا امتزاج ہے. ٹھیک ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. اس نے یہ نہیں کہا بیویوں کو چھوڑ دو, بچوں کو چھوڑ دو, جنگل میں نکل جاؤ, یہ تمہارا صدقہ ہے, یہ تمہاری خیرات ہے. نہیں, بلکہ وہ ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین کس طرح کا ہے. ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم صرف روپے پیسے کو صدقہ سمجھتے ہیں. ابھی آپ صدقے کی اور شکلیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس سے اور زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا یہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 26 ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ, کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کل سلامہ, ہر ایک جوڑ پر, من الناس, لوگوں کے, علیہ صدقۃ, اس پہ صدقہ ہے, کل یومن, جب وہ ایک آدمی, تطلع, طلوع کرتا ہے, فی شمس, سورج, تعدلو, تو وہ عدل کرتا ہے, ما بین الاثنین, دو لوگوں کے درمیان, صدقۃ, تو وہ صدقہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. ہر روز جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی وہ نیا دن اس پر چڑھتا ہے, اور وہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے, تو یہ صدقہ ہے. دیکھیں صدقے کی نئی صورت, دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا. وَتُعِينُ الرَّجُلُ, وَتُعِينُ الرَّجُلُ, اور تو اگر مدد کر دے بھائی کی, فی دابتہ, اپنی سواری میں چڑھنے میں, فَتَحْمِلُهُ, یا تو رکھ دے اٹھا کے, علیہ, اس پر, یعنی اس کا بوجھ اٹھا کر اس پر رکھ دے, او ترفعو, یا اس کو اٹھا دے, علیہ, اس پر, متاع, اس کے سامان کو, صدقۃ, تو یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی کو سواری میں سوار ہونے میں مدد کرنا, اس کا سامان سواری پہ رکھنا, یہ بھی صدقہ ہے. والکلمات طیبات, اور پاکیزہ بات صدقہ ہے. بِكُلِّ خطوة, دیکھیں یہ ایک اور بات, بِكُلِّ خطوة تمشيها إلى الصلاة, ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو, صدقۃ, وہ صدقہ ہے. وَتَمِيتُ الْأَذَى, اور تکلیف دہ چیز ہٹانا, عن الطریق, راستے سے, صدقۃ, صدقہ ہے. رواه البخاری, مسلم. اس میں بھی بیٹا آپ نے صدقے کی مختلف صورتیں دیکھ لی ہیں, اور یہاں سے ہمیں صدقے کا ایک وسیع مفہوم سمجھ آیا. یہ 3 حدیثیں پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایک تو وہ صدقہ ہے جو مال و دولت سے کیا جاتا ہے, ایک وہ صدقہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ایک وہ جو دیگر اعضاء سے کیا جاتا ہے, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, دیگر اعمال کی صورت میں کیا جاتا ہے, ایک ہے اپنے حقوق کو ادا کرنا, جیسے زوجین کے حقوق, اور ایک دیکھیں یہ شکل بھی آ رہی ہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہو تو بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ جوڑ پہ صدقہ ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ صبح کرتے ہیں تو راستے سے وہ گوشت لیتے ہوئے پرندوں کو ڈالتے ہوئے جاتے ہیں, یعنی صدقہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں, الحمدللہ کہہ دیں. آپ اگر خرید کر نہیں ڈال سکتے تو آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ کالج بس میں بیٹھ رہے ہو, وین میں بیٹھ رہے ہو, کسی بچی کو چڑھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیتے ہو, اس کا بیگ پکڑ لیتے ہو, چھوٹے بچے کو پکڑ لیتے ہو, تو یہ صدقہ ہے. کسی کو بیٹھنے کی جگہ دے دیتے ہو, آدھا رستہ آپ بیٹھ جاؤ, آدھا رستہ وہ بیٹھ جائے, یہ سواری میں چڑھنے میں مدد دینا ہے, اس کا سامان اٹھانا, یہ بھی صدقہ ہے. ہر پاکیزہ بات, ہر کلمہ جو آپ کہتے ہو وہ صدقہ ہے. نماز کے لیے اٹھایا جانا والا ہر قدم بھی صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, کوئی کرسی پڑی ہے بیٹا راستے میں, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی ڈور لٹک رہی ہے درخت سے, عام طور پہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی, ان کو راستے سے ہٹا دینا, یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر آج سمجھ آ چکا ہوگا. تو کہ صدقہ صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہوتا, بلکہ مال کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ الخیر.